اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین صلی اللہ وسلم وبارک علی عبدہ ورسولہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وعلی من تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد. شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے تلخیص صفت صلاۃ النبی میں قیام کے مسائل چل رہے ہیں کہ نماز میں کھڑے ہونے کے کیا حالات ہیں. اس میں انہوں نے ذکر کیا کہ بعض جگہیں جہاں پر کھڑا ہونا ساقط ہو جاتا ہے ان میں سے ایک شخص ہے بیمار شخص جو کھڑے ہونے کی طاقت نہیں رکھتا ہے، اسے اجازت ہے کہ وہ بیٹھ کر نماز پڑھ سکتا ہے. اس کی کچھ شروط ہیں جو پچھلے درس میں آئے. اب آگے مسئلہ یہ ہے کہ جو کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھتا ہے یا زمین پر بیٹھ کر نماز پڑھتا ہے اسے کیسے نماز پڑھنی ہوگی، رکوع اور سجدہ وہ کیسے کرے گا. قیام واضح ہے، چاہے وہ کرسی پہ بیٹھا ہو یا زمین پہ، وہ ہاتھ اٹھائے گا تکبیر تحریمہ کے لیے اور سینے پہ ہاتھ باندھ لے گا، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. مسئلہ رکوع اور سجدے کا ہے. جو رکوع نہیں کر سکتا ہے اور سجدہ نہیں کر سکتا ہے اور وہ کرسی پر ہے یا زمین پر بیٹھا ہے، اس کی کیا شکل ہے. کہا اس کی شکل یہ ہے کہ اسے چاہیے کہ وہ رکوع اور سجدے میں اپنے سر اور پیٹھ کو جھکائے. اور کس طرح سے جھکائے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق ہے. سفر کے حالت میں، جیسا کہ بخاری کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی پر سوار ہو کر کے نفل نماز ادا کرتے تھے سفر میں. کہتے ہیں یومی ایماءن، اب چونکہ اونٹنی پر ہیں تو اونٹنی پہ رکوع اور سجدہ کیسا ہوگا. کہتے صحابی اللہ کے نبی یومی ایماءن کا مطلب ہے اپنا سر اور آپ اپنی پیٹھ کو جھکا لیا کرتے تھے رکوع میں بھی اور سجدے میں بھی. اور مسند احمد کی روایت ہے، صحابی کہتے ہیں میں نے پیارے رسول کو دیکھا جب آپ رکوع کرتے اونٹنی پر بیٹھ کر تو آپ اپنی پیٹھ اور سر کو جھکاتے تھے اور سجدے میں اس سے زیادہ جھکاتے تھے. اس کا مطلب رکوع کی حالت میں اور سجدے کی حالت میں کرسی پر یا سواری پر یا زمین پر بیٹھ کر پیٹھ اور سر کو جھکانا ہے آپ کو، اور سجدے میں زیادہ کرنا ہے، رکوع میں اس سے کم. بعض لوگ کیا کرتے، کرسی پر بیٹھ کے یا زمین پر بیٹھ کر نماز پڑھ رہے ہیں اور یا سواری پر سوار ہو کر نماز پڑھ رہے ہیں تو رکوع اور سجدہ ان کا ایک جیسا ہی ہوتا ہے. پوری طرح پیٹھ اور سر جھکا دیا، وہ رکوع ہے. پھر کھڑے ہوتے سبی اللہ لمن حمدہ کہتے، پھر ویسے ہی کرتے ہیں. جبکہ مسند احمد کی حدیث ہے، صحابی کہتے میں نے رسول کو دیکھا کہ اللہ کے نبی سجدے میں زیادہ پیٹھ اور سر جھکاتے تھے اور رکوع میں اس سے کم ہوتا تھا. لہٰذا رکوع اور سجدے کا فرق باقی رکھا جائے گا، اس لیے کہ ہم چونکہ عام حالت میں جیسے نماز ہوتی ہے ویسے نہیں پڑھ سکتے، لہٰذا اس کا ہم خیال کریں. یہ حالت ہے سفر میں. اہل علم کہتے اسی طرح بیمار کا بھی مسئلہ ہے. جیسے آپ نے سفر میں کیا اونٹنی پر، ایسے ہی بیمار آدمی کو بھی نماز پڑھنی چاہیے کہ اپنے سر کو اور پیٹھ کو جھکائے گا. ایک مسئلہ. دوسرا مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ سجدہ کرتے وقت بعض لوگ کیا کرتے ہیں، سامنے تکیہ رکھتے ہیں یا لکڑی رکھ لیتے ہیں یا کوئی اور کرسی رکھ لیتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ آپ چونکہ ہم زمین پر پیشانی نہیں رکھ رہے تو کم از کم کوئی سامنے چیز ہو اس کے اوپر اپنی پیشانی رکھیں. بہت سارے لوگ ایسی نماز پڑھتے ہیں، جبکہ شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں جائز نہیں ہے کہ کوئی آدمی اونچی چیز رکھے جس پر وہ سجدہ کرے گا جبکہ وہ عام مسلمانوں کی طرح سجدہ نہیں کر پا رہا ہے. یہ درست نہیں ہے. کیوں درست نہیں ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا ہے. اور یہ تکلف ہے. تکلف کا مطلب جب استطاعت ہے ہی نہیں تو پھر ہم کیوں تکلف کر رہے ہیں کہ ہم زمین پر سر نہیں رکھ رہے، کوئی لکڑی پر کوئی تکیے پر اپنا سر رکھ رہا ہے. ایسا نہیں کرنا چاہیے. ایک حدیث ہے سنن بیہقی کی حدیث اور یہ حدیث صحیح ہے سند کے اعتبار سے. جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخص کی عیادت کے لیے گئے جو بیمار تھے. فرآہ یصلی علی وسادہ، کہتے اللہ کے نبی نے دیکھا کہ وہ تکیے کو رکھ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں، یعنی تکیہ ہے ان کے سامنے، اس پر وہ سجدہ کر رہے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما بھی، آپ نے اٹھا کر کے اسے دوسری طرف رکھ دیا. تو صحابی نے کیا کیا، فاخذ عودا، تو انہوں نے بعد میں کیا کیا، ایک لکڑی اٹھا لی. آپ نے تکیہ ہٹا دیا تو لکڑی اٹھا لی کہ اب لکڑی کو سامنے رکھ کے اس پہ سجدہ کریں گے. فاخذہ فرما بھی، آپ نے لکڑی اٹھا کر کے پھینک دیا. آپ ان کے گھر میں ہیں، آپ نے تکیہ بھی اٹھا دیا اور لکڑی بھی اٹھا کر کے پھینک دیا. پھر آپ نے صحابی سے کہا صلی علی الارض ان استطعت، اگر طاقت ہے تو زمین پہ نماز پڑھو. جس طرح عام مسلمان پڑھتے ہیں سجدہ بھی کرو رکوع بھی کرو، طاقت ہے تو زمین پہ نماز پڑھو. وَإِلَّا، اگر طاقت نہیں ہے فَأَوْمِي إِيمَاءً، تو تم اپنے سر کو جھکا کر کے پیٹھ کو جھکا کر کے نماز پڑھو. وَجْعَلْ سُجُودَكَ أَخْفَضَ مِنْ رُكُوعِكَ، اور اپنے سجدے میں زیادہ جھکاؤ اپنے آپ کو رکوع کے مقابلے میں.
تو چونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں کو ہٹا دیا تھا خود آپ نے، اسے پتہ چلتا ہے کہ یہ تکلف ہے، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، آدمی اپنے حالت میں بیٹھ کر کے اپنے پیٹھ اور سر کو جھکا کر کے نماز پڑھے۔ اور اس وقت ہاتھ کہاں ہونا چاہیے؟ بعض لوگ کیا کرتے ہیں، ہاتھ اس طرح ہوا میں رکھتے ہیں، گویا کہ وہ سجدہ کرنے والے جس طرح زمین پر اپنے ہاتھوں کو بچھاتے ہیں، اس طرح وہ سجدے کی حالت میں کرسی پر بیٹھ کر یا اپنی سواری پر بیٹھ کر ہاتھوں کو اس طرح سامنے رکھ کر کے سجدہ کرتے ہیں، اس کی بھی کوئی دلیل نہیں ہے۔ لہٰذا آپ کے ہاتھ آپ کے گھٹنے پر ہی ہوں، اسی طرح آپ رکوع بھی کیجئے اور اسی پر آپ سجدہ بھی کیجئے، بس سجدہ رکوع سے زیادہ نیچے کی طرف ہونا چاہیے۔ تو یہ مریض کی نماز اور اسی طرح جو کرسی پر نماز پڑھنے والے اور وہ جو زمین پر بیٹھ کر پڑھنے والے، جو سفر میں ہوائی جہاز پر پڑھنے والے ہیں یا دیگر سواریوں پر، ان کے حوالے سے شریعت نے رہنمائی کی ہے۔ اور بعض یہ غلطی کرتے ہیں، وہ یہ ہے کہ وہ سواری پر نماز کو صحیح نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں سواری پر نماز نہیں ہو سکتی، جیسے ہوائی جہاز ہے تو نماز ہی چھوڑ دیں، نماز ہی چھوڑ دیا، کیوں کہتے ہیں یہاں کیسے نماز ہوگی، جبکہ شریعت یہ کہتی ہے کہ فرض نماز بھی سواری پر ہو سکتی ہے، نفل نماز سواری پر ہو سکتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی پہ نفل نماز پڑھتے تھے، آپ نے ابھی سنا، اسی طرح فرض نماز بھی ہو سکتی ہے۔ لہذا شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ آگے کہتے ہیں الصلاۃ فی السفینۃ والطائرہ، کیا کہ انسان جہاز میں، پانی کی جہازیں اس میں اور ہوائی جہاز دونوں میں نماز پڑھ سکتا ہے، یہ مسلمان کے لیے جائز ہے۔ اس سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کی ایک روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے سوال کیا کہ اللہ کے نبی کشتی میں نماز کیسے پڑھیں گے، اس لیے کہ اس زمانے میں کشتیاں چلتی تھی، اس میں نماز کیسے پڑھیں گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلی فیہا قائما، آپ نے کہا کشتی میں بھی کھڑے ہو کر کے نماز پڑھو، الا ان تخاف الغرق، الا ایک آدمی کو ڈوب جانے کا خوف ہو۔ اگر ڈوب جانے کا خوف ہے تو آپ کے لیے جو مستطیع ہے جس طرح اسے ہو سکتا ہے ویسے وہ پڑھے، اگر ڈوب جانے کا خوف نہیں ہے وہاں پر بھی کھڑے ہو کر کے نماز پڑھنے کا حکم ہے۔ اسے دو مسئلے پتہ چلتے، ایک یہ کہ ہوائی جہاز ہو یا کشتی ہو ان سب پر نمازیں صحیح ہیں، اور دوسرا یہ کہ قیام جو کھڑے ہونا ہے بڑا اہم رکن ہے، اسے چھوڑنا جائز نہیں ہے۔ کوئی آدمی اطمینان سے اپنے گھر میں کھڑا ہے، اپنا کام کر رہا ہے، بازار میں جا کر کے سامان خرید رہا ہے اور سواری پر اطمینان سے کھڑا ہو رہا ہے، پھر وہ نماز بیٹھ کر کے پڑھے، جبکہ نماز مشکل سے 10 منٹ 15 منٹ ہوتی ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ آپ نے کہا کشتی میں بھی کھڑے ہو کر کے نماز پڑھو، اللہ ہے کہ ڈوب جانے کا خوف ہو۔ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں آپ نے کھڑے ہو کر پڑھو، نہیں تو بیٹھ کے پڑھو، آپ نے آسانی دی، نہیں، حدیث میں شرط رکھی گئے فَإِن لَمْ تَسْتَطِعْ، اگر تمہارے پاس طاقت نہ ہو تو ہر آدمی کو اللہ سے ڈرنا چاہیے رکن چھوڑنے سے پہلے، طاقت ہو تبھی آپ چھوڑ سکتے ہیں، کہ انسان یہ سوچے کہ میرے پاس استطاعت نہیں، میں نہیں کھڑا ہو سکتا، گر جاؤں گا میں، تو بیٹھ جائے۔ دیکھیں ایسا کوئی عذر نہیں، 10 منٹ 15 منٹ 20 منٹ، اور آدمی اطمینان سے سواری پہ سوار ہے، بازار میں ہے، دکان میں ہے، اپنے گھر میں ہے، اور وہاں پورا وہ کام کر رہا ہے، اور نماز کے لیے اطمینان سے چل کر کے اور آ کر کے بیٹھ جائے۔ لہٰذا اللہ کے نبی نے کشتی میں بھی کہا جہاں پر آدمی کی جان کا خوف ہو، آپ نے کہا کھڑے ہو کر کے وہاں بھی نماز پڑھنی ہے۔ اگر نہیں طاقت ہے، اگر کسی کو ڈر لگتا ہے کہ غرق ہو جائیں گے، تب شریعت نے آسانی دی ہے، جیسے آپ کے لیے میسر ہو ایسا پڑھ لے۔ اور یہی صحابہ کا بھی عمل ہے۔ عبداللہ بن ابی عتبہ کہتے ہیں، جیسا کہ امام عبد الرزاق الصنعانی نقل کیا، کہتے ہیں کہ میں ایک سفر میں 3 صحابہ کے ساتھ تھا، ایک جابر بن عبداللہ، ابو سعید خدری اور ابو ہریرہ، ان 3 صحابہ کے ساتھ میں تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہم، فی سفینۃ، میں ان 3 صحابہ کے ساتھ کشتی میں جا رہا تھا، فصلوا قیاما فی جماعہ، کہتے ہیں میں نے تینوں صحابہ کو دیکھا کہ تینوں نے کھڑے ہو کر کے با جماعت نماز ادا کی، تینوں نے کھڑے ہو کر کے با جماعت نماز ادا کی۔ کہتے امہم بعضہم، ایک نے امامت بھی کرائی، وہم یقدرون علی الجد، کہتے اب سوچئے تابعی کہتے ہیں کہ تینوں نے کشتی میں نماز بھی پڑھی با جماعت کھڑے ہو کر کے امام کے ساتھ۔ اس کا مطلب ہے کہ صحابہ کس طرح سنت کی تطبیق دیتے تھے کہ صرف عذر کے ساتھ ہی اسے وہ چھوڑتے تھے۔ امامت کرا رہا ہے ایک شخص اور پیچھے لوگ کھڑے ہیں ان کے، وہ بھی صحابی امامت کرا رہے، پیچھے صحابی ان کی نماز پڑھ رہے ہیں، وہ بھی کشتی میں، وہ بھی کھڑے ہو کر کے، تو یہ صحابہ کرام کا طریقہ ہے۔ لہٰذا کوئی آدمی سفر میں ہے تو وہ اپنے ہوائی جہاز پر ہو، وہیں پر وہ نماز پڑھ سکتا ہے، اور اس حدیث کے مطابق آپ نے کھڑے ہو کر کے نماز پڑھو، نہیں ہو سکتا تو کوئی مسئلہ نہیں، بیٹھ کر کے نماز پڑھ سکتے۔ ہوائی جہاز میں ہو، دیگر سواریوں میں ہو، وہاں پر بھی ہمیں کھڑے ہو کر کے نماز پڑھنی ہے۔ اگر کھڑے ہونے کی طاقت ہمارے پاس نہیں ہے، امکان نہیں ہے، یہ ممکن نہیں ہے کہ ہم کھڑے ہو کر کے نماز پڑھیں، اس وقت بیٹھ کر کے نماز پڑھنے کی اجازت ہے۔ بعض دفعہ لوگ کیا کرتے،
ہم گئے ٹرین میں، دیکھے پوری ٹرین خالی ہے، ابھی نماز بھی ہم پڑھ سکتے ہیں، نماز شروع کر رہے ہیں بیٹھ کر کے، وہاں کوئی رکاوٹ نہیں، نہ وہاں لوگ ہیں، ابھی ٹرین خالی ہے، ابھی سٹارٹ بھی نہیں ہوئی ہے، ابھی لوگ آ رہے ہیں، آپ کے پاس وقت بھی ہے، اور وہاں بیٹھنے کی کوئی سبب ہی نہیں ہے، وہاں پر بھی بسا اوقات آدمی بیٹھ کر کے نماز شروع کر دیتا، نہیں، کھڑے ہو کر کے نماز پڑھنا ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا کشتی میں بھی ہو تو کھڑے ہو کر پڑھو، اگر نہیں کھڑے ہو سکتے تو پھر بیٹھ کر کے پڑھ سکتے، لہٰذا اس چیز کا ہم خیال کریں۔ اب کیسے پتا چلے گا ہم کھڑے ہو سکتے ہیں کہ نہیں ہے؟ فاتقوا اللہ ما استطعتم، جتنی طاقت ہے اتنا اللہ سے ڈرنا چاہیے، ہماری استطاعت بھر ہم دیکھیں کہ یہ ممکن ہے یا ممکن نہیں ہے، اگر ممکن نہیں ہے تو آپ بیٹھ کر کے پڑھ سکتے ہیں، ممکن ہے تو قیام کے ساتھ پڑھیں۔ تو شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے بیٹھ کر نماز پڑھنے، بیمار اور مسافر کی نماز کے حوالے سے یہ بات واضح کی کہ قیام رکن ہے، اسے چھوڑنا جائز نہیں ہے، صرف مجبوری کی حالت میں اسے چھوڑا جا سکتا ہے، اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ رکوع میں سر اور پیٹھ کو جھکائیں اور سجدے میں اس سے زیادہ جھکا کر کے نماز ادا کرے۔ اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں ان امور کا خیال کرنے توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ھذا وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔